الله الرحمن الرحيم. وأما الحكم فهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. متن دیکھ. علم یا تصور فقط ہے اور وہ حصول و صورت شیف العقل ہے. یا تصور معاہو حکم ہے وہ اور حکم اسناد ایک امر کا دوسرے امر کی طرف ایجابن یا اور کہا جاتا پھر اور کہا جاتا ہے مجموعے کو کیا شے تصدیق. جی بسم اللہ. تو اب جو ہے نا تصور اور تصدیق جی یہ جو پہلے دو قسمیں تھے وہ شارح نے ان کی تفصیل کر دی ہے جی اور تصور کی تعریف آئی جی بسم اللہ. اب حکم کی تعریف جو کی تھی اس کی وضاحت. کس کی؟ حکم کی وضاحت. تو علامہ نے فرمایا کہ حکم اسناد ہے ایک امر کا دوسرے کی طرف ایجابن یا سلبن. یہ تو وہی متن ہے. کیا کہ جی بہرحال حکم بس وہ اسناد ہے امر کا ایک امر کا دوسرے کی طرف ایجابن یا سلبن. میں نے استور ایک گل لکھی جی پتن تڑ کو ہے کہ انہوں نسخے پتن گئے مسائل ہو گئے کہ یہ اسناد و امرن کہا اسناد و لفظ نہیں کہا. اسناد و امرن کہا اسناد و لفظ نہیں کہا تاکہ قضیے جو ہوتے ہیں نا قضیہ ملفوظہ ہوتا ہے اور اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ قضیہ معقولہ ہوتا ہے. جو زید قائم جو زبان سے بولا ہے یہ قضیہ اس کا جو معنی دماغ میں گیا ہے وہ معقولہ وہ اس لیے امرن کہا اسناد و لفظ نے کہا تاکہ قضیے معقولے پر یہ تعریف سچی آ جائے جی. سمجھے ہی. پس حکم اسناد کرنا ایک امر کا دوسرے کی طرف ایجابن یا سلبن. جی حکم بس حکم اسناد کرنا ایک امر کا دوسرے کی طرف ایجابن یا سلبن. اب ایجاب کیا اور سلب کیا ہے؟ بل ایجاب ہوا اقاء النسبت بل والسلب ہوا انتزاعها. ایجاب کہتے ہیں نسبت کا واقعہ کرنا نسبت کا اور قضیہ موجبہ. اور سلب کہتے ہیں محمول کا موضوع سے انتزاع کرنا نسبت کی سلب کرنا یعنی قضیہ سالبہ قضیہ. تو قضیہ موجبہ سالبہ دونوں میں حکم ہوتا ہے. دونوں میں ایک میں حکم ایجابی اور دوسرے میں حکم سلبی ہے. کیا کہ جی ایجاب و نسبت کو ایجاب کیا ہے؟ ایجاب کہتے ہیں ایقاع نسبت نسبت کا واقعہ کرنا یعنی محمول کا موضوع کے لیے ثبوت ہے. اور نسبت کا انتزاع یعنی محمول کی موضوع سے سلب ہے کرنی لیے. اور ایجاب وہ ایقاع نسبت ہے اور سلب وہ انتزاع نسبت ہے. جی نسبت ہے اور سلب و انتزاع نسبت ہے. جی فَإِذَا قُلْنَا الْإِنسَانُ كَاتِبٌ أَوْ لَيْسَ بِكَاتِبٍ فَقَدْ أَسْنَدْنَا الْكَاتِبَ إِلَى الْإِنسَانِ وَوَقَعْنَا نِسْبَةَ ثُبُوتِ الْكِتَابَةِ إِلَيْهِ وَهُوَ الْإِيجَابُ أَوْ رَفَعْنَا نِسْبَةَ ثُبُوتِ الْكِتَابَةِ عَنْهُ وَهُوَ السَّلَبُ. بس شارح صاحب فرماتے ہیں علامہ قطب الدین جب ہم نے کہا الانسان کاتب کیا کہا ہم نے الانسان کاتب تو ان پلن بیٹھ لیے تو ہم نے اسناد کیا کاتب کا انسان کی طرف اور واقعہ کی ہم نے ثبوت کتابت کی نسبت انسان کی طرف کہ کتابت کا ثبوت ہے انسان کے لیے. اور جب ہم نے کہا
الانسان لیس کاتب کاتب، تو ہم نے اٹھا دی ثبوت کتابت کی نسبت انسان سے، کس سے؟ انسان سے انسان سے۔ تو پہلا ہے ایجاب اور دوسرا ہے سلب۔ یعنی ہم نے کہا کہ کتابت کی سلب ہے انسان سے، کہ انسان کاتب نہیں ہے۔ جی کیا کہ جی علامہ قطب الدین فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا الانسان کاتبون تو ہم نے اسناد کیا کتابت کا انسان کی طرف، اور ہم نے واقع کیا ثبوت کتابت کی نسبت کو انسان کی طرف۔ یہ ایجاب ہے، یہ ایجاب ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو ہم نے ثبوت کتابت کی نسبت کو واقع کیا انسان پر، کہ انسان کا کتابت کا ثبوت ہے، اس کو کہتے ہیں ایجاب۔ چلو جی، پس جب ہم نے کہا الانسان کاتب یا الانسان لیسا بکاتب، پس تحقیق اسناد کیا ہم نے کاتب کا انسان کی طرف، اور واقعہ کیا ہم نے کتابت کے ثبوت کی نسبت کو انسان کی طرف، اور وہ ایجاب ہے۔ یہ ہے ایجاب، یا اٹھا دیا ہم نے ثبوت کتابت کو، اور لکھا ہے بھی مراد کاتب ہے، لیکن بھی منطقی اکثر طور پر بولتے ہیں مبدے ہیں تو مراد مشتقی ہوتے ہیں جی۔ او مرکات بڑی سی یہ گل جی، یا اٹھا دیا ہم نے کاتب کے ثبوت کی نسبت کو انسان سے، انسان کاتب نہیں، اور وہ سلب ہے، اور وہ تو تمہیں کتنی بار دسے بھی منطقی معنی اپنے طریقے نہ کر دیں۔ عربی عام معنی زید انسان، زید بے زید نہ، زید کاتب بے زید کاتب ہے، زید قائم زید قائم ہے، زید لیس بقائم زید قائم نہیں ہے۔ منطقی الٹ معنی کرتے ہیں، زید کاتب کتابت کا، زید لیس بکاتب، کتابت کی سلب ہے زید سے۔ بس جب ہم نے کہا الانسان کاتبون، یا ہم نے کہا الانسان لیس بکاتبین، تو پس تحقیق ہم نے اسناد کیا کاتب کا انسان کی طرف، اور ہم نے واقع کیا ثبوت کتابت کی نسبت کو انسان کی طرف، اور وہ ایجاب ہے۔ یا ہم نے اٹھا دیا ثبوت کتابت کی نسبت کو انسان سے، پیچھے آ کے نا چلو ٹھیک جی، وہ مسند کیا کاتب کو، تیتے آخرزی کو اٹھا دیا کاتب کے ثبوت کے نسبت کو انسجت، اور یہ اگر من کرنا، اور یہ سلب ہے، وہ آکھو جا، یہ آکھو جیڑی آکھو کو گالی وہ کو تو کرتے نہیں ٹوٹ گئی بھئی، یہ کول جڑی بیٹھی ہے جی جی۔ فلا بد هنا ان يدرك اولا الانسان ثم مفهوم الكاتب ثم نسبة ثبوت الكتابة الى الانسان، بس ثم وقوع تلك النسبة او لا وقوعها۔ ایشا بس شارع فرماتے ہیں پتر جی اگر اکھاں کھولو یا کان کھولو یا دماغ کھولو تو ضروری ہے یہاں یہ کتابت کا ثبوت ہے زید کے لیے، کتابت کی سلب ہے زید سے، تو عام طور موجبوں کے اعتبار سے معنی کیے جاتے ہیں، مسئلے سمجھائے جاتے ہیں، سال بھی ان پر قیاس ہوتے ہیں۔ یہاں ضروری ہے کہ پہلے انسان کو جانا جائے، انسان کون ہے، پھر کاتب کے مفہوم کو جانا جائے، یعنی انسان کی ذات کو اور کاتب کے، پھر کتابت کے ثبوت کی نسبت جو انسان کی طرف اس کو جانا جائے، پھر اس نسبت کے وقوع یا نسبت کے لا وقوع کو جانا جائے، یہ ضروری ہے۔ اصل قضیے کے اجزاء تین ہے کہ چار ہے، جو جمعے سے تو کٹی دی تھی اس گل دی جی، اس میں اختلاف ہے، قضیے کے اجزاء تین ہے چار ہیں جی، تو وہ اصل چار اجزاء کی طرف لے کر جانا ہے جی، اور نسبت بہن بہن بچے جی۔ علامہ قطب الدین فرماتے ہیں ضروری ہے یہاں یہ کہ اولا انسان کو انسان کی ذات کا ادراک کیا جائے، پھر کاتب کے مفہوم کا، پھر ثبوت کتابت کی نسبت کا انسان کی طرف، پھر اس نسبت کے وقوع کا یا لا وقوع کا۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ چار ہوئے کہ نہیں؟ بس ضروری ہے یہاں یہ کہ ادراک کیا جائے اولا انسان کا، پھر کاتب کے مفہوم کا،
اور ویکھو نا کاتب کے مفہوم اشیاء بعض اعتبار کیا مفہوم کا کاتب میں نہ کہ اشارہ اس بات کی طرف کہ معتبر محمول کی جانب میں وہ مفہوم ہوتا ہے، برخلاف کیونکہ معتبر اس میں موضوع کی اپنی ذات ہوتی ہے، اس لیے مفہوم کہا جی پھر یعنی یدرا کا جانا جائے، پھر جانی جائے، کتابت کے ثبوت کی نسبت انسان کی طرف اور ویکھو تلیاشیت یعنی ثبوت کاتب اس حیثیت سے کہ وہ رابطہ ہے دونوں کے درمیان، یہ جانا جائے سنیں، اور یہ کہ انضمام ہے دو میں سے ایک کا دوسرے کی طرف انفعال کے ساتھ یا انفعال ہے ثبوت، انفصال ہے سلب، یہ جانا جائے، پھر اس نسبت کا وقوع یا اس نسبت کا لا وقوع، تو یہ چار ہو گئے کتنے جی۔ بس ضروری ہے یہاں یہ کہ جانا جائے اولا انسان کو، پھر کاتب کے مفہوم کو، پھر کتابت کے ثبوت کی نسبت کو انسان کی طرف، پھر اس نسبت کے وقوع کو یا اس نسبت کے لا وقوع کو۔ اب کیا بنا فَإِدْرَاكُ الْإِنسَانِ وَتَصَوُّرُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَالْإِنسَانُ الْمُتَصَوَّرُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ، لہٰذا انسان کو جاننا یہ ہے محکوم علیہ کا تصور، اور خود انسان جس کا تصور کیا گیا ہے وہ ہے محکوم علیہ، تو محکوم علیہ اور محکوم علیہ کا تصور جی۔ لہذا انسان کو جاننا وہ محکوم علیہ کا وہ نہ چھڈ، یہ محکوم علیہ کا تصور ہے، اور خود انسان جس کو جانا گیا ہے وہ محکوم علیہ ہے، محکوم علیہ سنیں۔ پس انسان کا ادراک وہ تصور ہے محکوم علیہ کا، اور انسان ایسا انسان جس کا تصور کیا گیا ہے یہ خود محکوم علیہ ہے۔ ہاں جی شاباش جی۔ بس ادراک انسان کا وہ محکوم علیہ کا تصور ہے، اور انسان جس کا تصور کیا گیا ہے وہ خود محکوم علیہ ہے۔ وَإِدْرَاكُ الْكَاتِبِ هُوَ تَصَوُّرُ الْمَحْكُومِ بِهِ وَالْكَاتِبُ الْمُتَصَوَّرُ مَحْكُومٌ بِهِ، اور کاتب کو کا ادراک جی کاتب کا ادراک یہ ہے محکوم بہی کا تصور، اور کاتب جس کا تصور کیا جا رہا ہے یہ خود محکوم بہی ہے، تو محکوم بہی کا تصور اور خود محکوم بہی۔ ہاں جی، کاتب کا ادراک وہ محکوم بہی کا تصور ہے، اور کاتب جس کا خود جس کا تصور کیا جا رہا ہے وہ محکوم بہی ہے، اور ادراک کاتب کا وہ تصور ہے محکوم بہی کا، اور کاتب متصور جس کا تصور کیا گیا ہے محکوم بہی ہے، خود محکوم بہی ہے، اور ادراک کاتب کا وہ محکوم بہی کا تصور ہے، اور کاتب متصور محکوم بہی ہے۔ وَإِدْرَاكُ نسبت ثبوت الکتابت الیہ او لا ثبوت یا ہوا تصور نسبت الحکمیت، بس، اور ثبوت کتابت کی نسبت یا لا ثبوت کتابت کی نسبت، اس کا ادراک یہ ہے نسبت حکمیہ کا تصور، وہ کہ جس کو کیا کہا جاتا ہے نسبت، کہ لکھا کون لکھا کسی محلے سے نسبت بینا بینا، کتابت کے ثبوت کی نسبت انسان کی طرف یا لا ثبوت، یا کتابت کی لا ثبوت کی نسبت وہ تصور ہے نسبت حکمیہ کا، یہ تصور ہے نسبت حکمیہ جس کو کیا کہا جاتا ہے نسبت بین، اور ادراک ثبوت کتابت کی نسبت کا، ثبوت کتابت کی نسبت کا کس کے لیے؟ انسان کے لیے، اور عربی میں پھر ان کے اپنے صلہ پر منع کرنا تھا، انسان کے لیے، یا ادراک عدم ثبوت کتابت کی نسبت کا، یہ تصور ہے نسبت حکمیہ کا جس کو نسبت بین بین کہتے ہیں جی۔ اور ادراک نسبت ثبوت کتابت کی نسبت کا انسان کی طرف یا عدم ثبوت کتابت کا انسان کی طرف وہ تصور ہے نسبت حکمیہ کا۔ کتنے ہو گئے؟ تین۔ چوتھا وَإِدْرَاكُ وُقُوعِ النِّسْبَةِ أَوْ لَا وُقُوعِهَا بِمَعْنَى إِدْرَاكِ أَنَّ النِّسْبَةَ وَاقِعَةٌ أَوْ لَيْسَتْ بِوَاقِعَةٍ، بس صبر ہو والا۔ حکم، اور یہ جو
انسان اور کاتب کے درمیان کنڈی پائی یا کنڈی تروڑی جی اس گل دا لقمان نو پتہ لگ جائے بے کنڈی واقعی پے گئی ہے یا کنڈی کوئی نہیں پئی، اے حکم ہے، اے حکم ہے جی۔ ادراک نسبت کے وقوع کا کس میں؟ موجبے میں، اور ادراک نسبت کے لا وقوع کا کس میں؟ سالبے میں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ادراک؟ یعنی بئی معنی کہ ادراک اس بات کا کہ یہ نسبت واقعہ ہے، کتابت کا ثبوت ہے انسان کے لیے، یا ادراک اس بات کا کہ لیست بے واقعات کہ کتابت کی سلب ہے کس سے؟ یہ جو ادراک ہے نا اس کا نام حکم ہے۔ اس کا نام کتنے ہو گئے اجزاء؟ 4 ہو گئے۔ اور ادراک نسبت کے وقوع کا موجبے میں، اور ادراک عدم وقوع کا نسبت عدم وقوع نسبت کا بہی معنی کے سالبے میں، بہی معنی کے ادراک اس بات کا کہ نسبت واقعہ ہے یا نسبت نہیں واقع، یہ حکم ہے۔ مربما یحصل ادراک من کر دیں پھر نسبت الحکمیت بدون الحکم کمن تشکک فی النسبت او توہمها فإن الشک فی النسبت او توہمها بدون تصورها محال لیکن التصدیق لا يحصل ما لم يحصل الحکم۔ اب یہ سمجھانا ہے کہ نسبت بین اور ہے، حکم اور ہے۔ بسا اوقات نسبت حکمیہ کا ادراک ہوتا ہے، حکم کوئی نہیں ہوتا۔ بسا اوقات نسبت حکمیہ کا ادراک ہوتا ہے لیکن حکم کا نہیں ہوتا۔ جس کو نسبت میں شک ہے، جس کو نسبت میں شک ہے، قضیہ بولا اور اس میں شک ہے، تصدیق ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ شک تصور ہے کہ تصدیق ہے؟ کیا ہے؟ تصور ہے، تو وہ نسبت ہے کہ کوئی نہیں؟ جس قضیے میں شک ہے اور وہاں نسبت ہے کہ کوئی نہیں؟ نسبت ہے لیکن تصدیق ہے؟ یا اس کو نسبت کے ادراک میں یا جیسے شک کیا ہے، یا اس کو وہم ہے، یا اس کو اور ظن کا جو مد مقابل ہے نسبت میں وہم ہے، تو شک فی نسبت یا توہم فی نسبت جی بدون تصور نسبت محال ہے۔ نسبت نہ ہو نسبت میں شک ہو، نسبت نہ ہو نسبت کا وہم ہو، یہ محال ہے۔ پہلے نسبت ہوگی، پھر اس میں شک ہوگا، پھر اس میں وہم ہوگا، لہذا تصدیق کوئی نہیں، نسبت ہے۔ ایک کیڑی نسبت وہ پہن جڑی ہے جی سنے، لیکن تصدیق نہیں حاصل جب تک نہیں حاصل ہوگا حکم۔ 4 جزاں ثابت ہو گیا۔ کیا کہ اگو پھر ویندہ متاخرین چلے گا کام کہ شک والی صورت میں وہ امور متعددہ کا تصور، ان میں نسبت تامہ خبری ہے، پھر نسبت تامہ خبری جو ہے نفس نے توجہ کی ہے کہ نہیں کی ہے تو تخیل ہے، نسبت تامہ خبری ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اگر توجہ کی ہے تو دونوں جانبے برابر ہیں تو یہ شک ہے، اگر جانبے برابر نہیں ہے، ایک زیادہ اور ایک کم ہے، جو زیادہ ہے وہ ظن ہے، جو کم ہے وہ فہم ہے، تو وہاں نسبت تامہ خبری ہے کہ کوئی نہیں؟ لیکن تخیل بھی تصدیق نہیں ہے، شک بھی، وہم بھی، ظن سے تصدیق شروع ہوتی ہے، تو نسبت وہاں ہے، کیونکہ نسبت کے بغیر وہ ہو سکتے ہیں۔ سمجھو اس کو جی، گل کھل جائے۔ بسا اوقات حاصل ہوتا ہے نسبت حکمیہ کا ادراک، یعنی نسبت حکمیہ ہوتی ہے قضیہ، مبتدا خبر ہوتے ہیں بغیر حکم کے، ان کی تصدیق نہیں ہوتی، جیسے مثل اس شخص کے جس نے شک کیا نسبت میں یا توہم کیا نسبت کا، پس بے شک نسبت میں یا توہم نسبت میں بغیر نسبت کے تصور کے محال ہے۔ نسبت نہ ہو اور اس میں شک ہو جائے، نسبت نہ اور اس میں وہم ہو سکتا ہے، لیکن تصدیق تو نہیں حاصل ہوتی جب تک نہ حاصل ہو حکم۔ اور پچھلا معنی رہ گیا جی، اور کتوں اور ادراک سے، اور ادراک نسبت کے وقوع کا یا نسبت کے لا وقوع کا بئی معنی
کہ ادراک اس بات کا کہ نسبت واقعہ ہے یا نسبت نہیں واقعہ، یہ حکم ہے۔ منع کر کو اور برو ادراک نسبت کے وقوع کا یا ادراک نسبت کے لا وقوع کا، بہی معنی کہ ادراک اس بات کا کہ نسبت واقعہ ہے یا نہیں واقعہ، یہ حکم ہے۔ اور بسا اوقات حاصل ہو جاتا ہے نسبت حکمیہ کا ادراک بغیر حکم کے، جیسے وہ بندہ جس نے شک کیا نسبت میں یا وہم کیا نسبت میں، پس بے شک شک فی نسبت یا توہم فی نسبت بغیر نسبت کے تصور کے محال ہے۔ کہ ہو جاتا ہے نسبت نہ ہو تو یہ کیسے ہوں گے؟ لیکن تصدیق کوئی نہیں ہے، نہیں حاصل ہوتی جب تک نہ حاصل ہو حکم۔ تو اب شک میں، تخیل میں، وہم میں نسبت تامہ خبری ہے لیکن تصدیق کوئی نہیں ہے۔ تصدیق ہے شاباش۔